کو آئیڈیل کے طور پہ رکھا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. حسن ایسا ہے ان جیسا کوئی خوبصورت نہیں, گفتگو ایسی ہے ان کے جیسے کسی کے الفاظ نہیں, چلنا ایسا ہے ان جیسا کسی کا انداز نہیں. اللہ اکبر. حضور کے بارے میں کیا کہیے, قرآن تو ان کی خطبے یوں پڑھتا ہے, وہ چلتے ہیں تو لاؤڈ سن بحاغل بلد کہا جاتا ہے, وہ بولتے ہیں وہ ماں اتقو عن الہوا کہا جاتا ہے, وہ آنکھیں کھولتے ہیں ماں زاغل بصر وما طغی کہا جاتا ہے, ان کی زلفوں کو واللیل کہا جاتا ہے, ان کے چہرے کو والضحیٰ کہا جاتا ہے, ان کے جانے کو سبحان الذی اسریٰ کہا جاتا ہے, ان کے آنے کو والنجم اذا ہوا کہا جاتا ہے, ان کے کنکر مارنے کو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہا جاتا ہے, ان کی اولاد کو انا اعطیناک الکوثر کہا جاتا ہے, ان کے اصحاب کو والذین معه اشداء علی الکفار کہا جاتا ہے, رحماء بینہم کہا جاتا ہے, ان کے اصحاب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. ان کے اصحاب کو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہا جاتا ہے, وہ چادر اوڑھ لے یا ایھا المزمل کہا جاتا ہے, چہرے پہ چادر آ جائے یا ایھا المزمل کہا جاتا ہے, کمبل اوڑھے تو یا ایھا المدثر کہا جاتا ہے. ان کے خاندان کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کہا جاتا ہے. اندازہ تو فرمائے وہ سو جائے تو معراج منامی, وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. انہیں اللہ نے آئیڈیل بنا کر کے بھیجا, مردوں کے لیے تو آئیڈیل ہو گیا, چلو تو نبی کے انداز میں, اٹھو تو نبی کے انداز میں, بیٹھو تو نبی کے انداز میں, بولو تو نبی کے انداز میں, سو تو نبی کے انداز میں, جاگو تو نبی کے انداز میں, نکاح کرو تو نبی کے انداز میں, تدفین کرو تو نبی کے انداز میں, کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرو تو نبی کے انداز میں, مسکراؤ تو بھی نبی کے انداز میں, منہ پھیر لو تو بھی نبی کے انداز میں, کسی سے دوستی کرو تو بھی نبی کے انداز میں, ہاتھ سمیٹ کے دشمنی کرو تو بھی نبی کے انداز میں. اللہ اکبر. حج ہو تو بھی نبی کے انداز میں, نماز ہو تو بھی نبی کے انداز میں. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ان کا انداز اس لیے کہ انداز اس کا اختیار کیا جاتا ہے جس کے انداز میں کمی نہیں رہتی. ان پہ سر پر معصومیت کا تاج سجایا, لیکن عورتیں کس نہ قانون نہ رہ جائے تو عورتوں نے بھی تو نگاہ اٹھا کر کہا ہوگا کہ مردوں کے لیے ایک معصوم نہیں سید المعصومین کو بھیجا ہے. ہمارے لیے کون ہے آنکھ بند کر کے جس پہ اعتبار کرے. مردوں کے لیے تو وہ آئیڈیل ہے چلنے میں جس کا پیر کبھی نہیں پھسلتا. عورتوں کے لیے کون آئیڈیل ہوگا, مردوں میں تو وہ آئیڈیل ہے جس کا جانا سبحان اللہ ہے, آنا بالنجم اذا ہوا ہے. ہمارے لیے آئیڈیل کون ہوگا, مردوں میں اللہ اکبر جس کی زلفیں کبھی نہیں بکھری نیند میں بھی, وہ آئیڈیل ہے. ہمارے لیے بھی کوئی اتنی محتاج ذات ہو, مردوں میں وہ اعلیٰ نسب ہے جو ہاشمی بھی ہے, مطلبی بھی ہے, اللہ اکبر قرشی بھی ہے. نسب کا اتنا عظیم اہتمام کیا گیا ہے. مردوں کے لیے آئیڈیل وہ ہے جس کے نسب پر کبھی اہل نسب انگلی نہیں اٹھا سکتے. ہمارے لیے کون ہے, کون ایسی اعلیٰ نسب شخصیت ہے تو قدرت کے نقیب نے کہا ہوگا مردوں کے لیے سید المعصومین کو بھیجا جا رہا ہے, اور عورتوں کے لیے اللہ اکبر معصوم تو نہیں بلکہ محفوظوں میں ایک عظیم ہستی کو بھیجا جائے گا. مردوں کے لیے سب سے خوبصورت ہوگا, ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہوگا, لیکن عورتوں میں اس حسن کو بھیجیں گے اللہ اکبر کہ جس کے حسن پر وہ حسن والا خود بھی فدا ہوگا, اس سے محبت کر رہا ہوگا, اس سے پیار کر رہا ہوگا. مردوں کے لیے آئیڈیل اس کو بنایا ہے جس کا پیر کبھی نہیں پھسلا. عورتوں کے لیے اس کو آئیڈیل بنایا جائے گا جس کے دوپٹے کو کبھی چاند سورج تکبیر, رسالت, فیضان اہل بیت, فیضان خاتون جنت سید امیر قادری صاحب قبلہ. ہمارے اس محفل میں ماشاءاللہ علماء کرام بھی میں سب کے نام
नाम नहीं जानता, लेकिन मेरी नजर अभी पड़ी कि सादात इकराम में हमारे सैयद हामिद बापू भी तशरीफ लाए हैं, अब्दुल कादिर बापू भी, और भी सादात के नाम मैं नहीं जानता, लेकिन इन हजरात की दुआओं का सहारा लेते हुए अंदाजा फरमाएं, अंदाजा तो करें, जमाने आदम से लेकर आज तक सबके घर में औरतें हुई है, सबके घर में बेटियां हुई है। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं उन्वान के तहत, मुसलमानों अपने मुकद्दर पे नाज करो, तुम किस नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम किस नबी के मानने वाले हो, तुम किस नबी के उम्मती हो। कौम की बेटियों की भी तवज्जो चाहता हूं। हजरत आदम की बीवी इतनी पासा थी कि उनकी पासाई और हुस्न की बुनियाद पर उनको हव्वा कहा गया है। उसने हव्वा ये है कि हुदाने बहिश्त हैरान है, लेकिन हव्वा हजरत आदम के हम शक्ल नहीं है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन औरतों के लिए जिसको आइडियल बनाया जाएगा वो चेहरा है, वो दुआ के हम शरीर बना करते हुए सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है, हमने नबी का मिस्र नहीं देखा। लम तरक़त आइनी व अजमलुका मिन लम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअ मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशाअ। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खाक से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आफा कहा गर्दीदा महरे मुतावर्जीदा बिस्यार खूबा दीदा, लेकिन तू चेहरे दी गरी परी पैकर निगारे सावो कते नाला रुसारे सराबा फते दिलबुद शब जाए के मनबूदम। हजरत हसन ने कहा था, आप जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। लोग कह सकते थे हसन ने रात में देखा होगा, दिन में नहीं देखा, दिन में देखा होगा, रात में नहीं देखा, लिबास में देखा होगा, चादर में नहीं देखा, चादर में देखा होगा, बिस्तर में नहीं देखा, कदमों को देखा होगा, नालैन में नहीं देखा, नालैन पहले देखा होगा, नालैन के बगैर नहीं देखा, जंग में देखा होगा, अम्न में नहीं देखा, अम्न में देखा होगा, दस्तर में नहीं देखा। लेकिन कुर्बान जाए, हसन ने कहा आप जैसा नहीं देखा, मगर आओ 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 उस हस्ती की बात करते हैं जिसने नबी को जंग में भी देखा है, अम्न में भी देखा है, बिस्तर में भी देखा है, दस्तर में भी देखा है, अल्लाह अकबर, मुस्कुराते भी देखा है, जलाल में भी देखा है, घर में भी देखा है, बाहर भी देखा है। अल्लाह अकबर, जिसने रसूलुल्लाह को देखा, बार बार देखा, सबसे ज्यादा किसी के वजूद को कोई देखता है तो वो बीवी देखती है। इससे बढ़कर पर्दे हया में मैं और क्या कह सकता हूँ कि बीवी से बढ़कर माँ भी देख नहीं पाती। मगर अब सुनो, बीवी का बयान सुनो, अल्लाह अकबर, और वो भी सबसे करीब तर बीवी का बयान फरमाती है उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक, हजरत आयशा सिद्दीका कहती है कि रसूलुल्लाह के साथ चलने में सबसे ज्यादा मैंने किसी को मुशाबे देखा तो आयशा सिद्दीका कह रही है नबी के साथ चलने में जो मुशाबे थी वो सिर्फ और सिर्फ नबी की शहजादी सैयदा फातिमा थी। फातिमा को देखकर उनके बाबा का चलना याद आता था, उनका बैठना देखकर बाबा का बैठना याद आता था, उठना देखकर बाबा का उठना याद आता था, बोलना देखकर बाबा का बोलना याद आता था, सखावत देखकर बाबा की सखावत याद आती थी, चुप रहना देखकर बाबा का चुप रहना याद आता था। कुर्बान जाए जिसे हम शबी है, मुस्तफा होने का शरफ हासिल है, मुकम्मल हूबहू हसन हम शबी है, सिर्फ सीने तक, हुसैन हम शबी है सीने से पैर तक, लेकिन सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक कुदरत ने जिसे हम शबी पैगंबर बनाया है उस हस्ती को दुनिया सैयदा फातिमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अहले बैत, फैज़ान खातून जन्नत। जिसे औरतों के लिए आइडियल बनाया, मर्दों के लिए जिसको आइडियल बनाया उसे नबियों का सरदार बनाया, और औरतों के लिए जिसे आइडियल बनाया उसे जन्नती औरतों का सरदार बनाया। जहां पर हाजरा, हव्वा, मरियम बेटी होने के एतबार से
करोड़ों मर्तबा इनकी तकदीरें उचक उचक कर तकदीर फातिमा का तवाफ करती है। उस हस्ती को सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। सैयदा कायनात की शान क्या है, कोई अंदाजा तो करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। हजरत हव्वा आती है लेकिन हजरत आदम का उठना साबित नहीं है। हजरत खदीजा आती है, हजरत खदीजा फिर खदीजा है, मगर रसूलुल्लाह का उठना साबित नहीं है। हजरत हाजरा आती है, खलीलुल्लाह का उठना साबित नहीं है, मगर कुर्बान जाए वो जाने खलील, जाने मसीहा, जाने आदम, जाने नूह, जाने ईसा, जाने मूसा, जाने कायना, रूहे कायना, ईमान का ईमान, ईमान की जान, सर्व कद जिसके लिए बार बार उठकर खड़े हो, उस सांप को सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहा जाता है। एक बात अर्ज़ करूं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो रोजाना जमीन पे आते हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो हफ्तावार जमीन पे आते हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो माहाना जमीन पे आते हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो सालाना जमीन पे आते हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक बार जमीन पे आए। एक बार आने वाले फरिश्ते की दास्तान सुन लो, आपको अजमत सैयदा समझ में आएगी। अल्लाह अकबर। मैं आपके सामने सिर्फ जो है तमहीद के तौर पे अब बात के इख्तिताम को पहुंचाना चाहता हूँ, और आधे घंटे का जो टाइम है उसमें सैयदा पाक की सीरत पढ़ना चाहता हूँ। जरा गौर फरमाएं। एक मर्तबा सैयदा हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी मुझे इजाज़त दो ताकि मैं रसूलुल्लाह की से मुलाकात के लिए जाऊँ, हुज़ूर से मिलने जाऊँ और हुजूर की इब्तिदा में नमाज अदा करूं, और नमाज पढ़ने के बाद अपने लिए मगफिरत की दुआ कराऊं और अपनी अम्मी के लिए भी मगफिरत की दुआ कराऊं। माँ ने कहा जाओ जाकर हुजूर की इब्तिदा में नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के मेरे लिए भी दुआ करवाना, अपने लिए भी दुआ कराना। बतौर मफ़हूम हदीस पढ़ रहा हूँ। हदीस को मिनवाल इसलिए नहीं पढ़ता, मेरी हिम्मत नहीं होती अल्फाज़ रसूल में कुछ चीज़ घट बढ़ न जाए, इसलिए बतौर मफ़हूम पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जान रहमत के सहाबी हज़रत सैयदा हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में जाते हैं, नमाज मगरिब मुस्तफ़ा जान रहमत की इब्तिदा में अदा करते हैं। दिल चाहता है उठो और अपनी अर्जी पेश कर दो, लेकिन भीड़ थी, मसरूफियात थी, लोगों का आना जाना था, जो कुछ भी था, हिम्मत न हुई। मगरिब से इशा का वक्त आ गया, लोग हुजूर के पास जो है हुजूर को घेरे हुए रहे। इशा हो गई, इशा की नमाज पढ़ी। इशा की नमाज के बाद भी जो सबके काम निपट गए, सबके कामों को निपटा कर हुजूर अलैहिस्सलाम घर की तरफ जाने लगे। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं मैं दबे कदमों से हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा। ये हदीस भी जरा ईमान की के कानों से सुनिएगा, लुत्फ आएगा। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं मैं दबे कदमों से हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम पीछे नहीं देख रहे हैं, क्या कहते हैं कौन है, और फिर उसके बाद कौन है करके जवाब भी खुद ही देते हैं। कहते हैं अच्छा हुज़ैफा है, हुज़ैफा है। अंदाजा करें हमारा नबी वो है जो सिर्फ हमें नहीं जानता, हमारा नाम नहीं जानता, हमारे बाप का नाम नहीं जानता, जो नबी हमारे कदमों की आहट जानता है वो हमारा नबी है। वो मौलवी कहाँ गए जो कहते दीवार के पीछे का इल्म नहीं? हमने कहा वो कोई और होगा जो दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखता। हमारा तो गौस भी इतना इल्म रखता है। नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमा, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो। पता है मैं अल्लाह के शहरों को देखता हूँ। मैं ये नहीं कहा कि मैं दुनिया के शहरों को देखता हूँ। दुनिया के शहरों में अल्लाह के शहरों में फर्क है। जैसे जैसे हो सकता है गौस पाक के दौर में कसीदे गौसिया की ये तशरीह लोग समझ पाए हो या ना पाए हो, जैसे जैसे साइंस इंकशाफ कर रही है, इस्लाम का हुस्न बेनकाब हो रहा है, ये गौसे आज़म के कलाम की नुज़रत है। नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमा, कहा करती लना हुक्म के साली, मैं दुनिया के शहरों को नहीं, अल्लाह के बिलादुल्लाह, अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे तुम जमीन, जैसे तुम हथेली पर राई का दाना देखते हो। अल्लाह अकबर। अगर गौस पाक कहते कि दुनिया के शहरों को हम समझते दिल्ली देख रहे हैं, हम समझते मुंबई देख रहे हैं, हम समझते अहमदाबाद देख रहे हैं, हम समझते बगदाद देख रहे हैं, शाम देख रहे हैं, यमन देख रहे हैं, दमिश्क देख रहे हैं, दुनिया के शहर नहीं कहा, ये तो दुनिया के शहर है। ये तो लोग भी देखते हैं, मुल्ला भी देखता है, दूसरा भी देखता है। मेरे गौस ने फरमाया मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ। अल्लाह के शहर कहाँ है? जर्रों में अल्लाह के शहर है, कतरों में अल्लाह के शहर है, समुंदरों में अल्लाह के शहर है, गैलेक्सी के निजाम
میں اللہ کے شہر ہے. اب تک جن ستاروں کے نام سائنسدانوں کو نہیں پتا ہے وہاں بھی اللہ کے شہر ہے. غوث پاک بتا رہے ہیں جن سیاروں کے تم نام نہیں جانتے ہم ان کو آج ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا. جب ہم گلیکسی کے نظام کو اس طرح دیکھتے ہیں 11ویں نمبر کے بیٹے کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو ان کے باپ علی ابن ابو طالب کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ جس نے علی کو علی بنایا ہے اس رسول کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. لوگ کہتے ہیں غوث پاک کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں ضرورت اس لیے ہے کہ مولویوں کے خاندان بڑے بڑے خاندان کے لڑکے چھوکرے پڑھ لکھ کر بگڑ رہے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیا ہے. اگر وہ غوث پاک کو مان لیتے تو کسی مفتی سے یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے, کیونکہ اس کی ماں اس کو بچپنے سے پڑھاتی کہ بغداد میں عبد القادر نام کا نبی کا 11ویں نمبر کا بیٹا مردے کو ٹھوکر لگا کر کہتا ہے قم باذن اللہ تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. تو بچہ سمجھ لیتا جب عبد القادر کے پاور کا یہ عالم ہے تو قادر کے پاور کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان خاتون جنت, فیضان غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ. اللہ جی اب سمجھ میں آیا ولیوں کو ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہاں جیسے جیسے تم پہ مصیبت آئے گی ہمارے عقیدے کی تم کو ضرورت پڑے گی. کل تک ہم سے لڑتے تھے کہ چادر چڑھانا شرک ہے, آپ کو چادر لے کر مٹک رہے ہیں. ہم بھی غریب نواز کو ماننے والے ہیں. تمہیں ہمارے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ہمارا عقیدہ مولوی نے نہیں دیا ہے, ہمارا عقیدہ مولا نے دیا. وہ قانون کبھی نہیں بدلتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ذرا آپ بھی دھیان سے رکھو. آج کل آپ بھی بہت پھسل رہے ہو نابالغ محقق, یوٹیوب کے نابالغ محققوں پر آپ بہت پھسل رہے ہو کہ یہ ولیوں کو نہیں ماننا چاہیے اور اس کو نہیں ماننا چاہیے اور اس کو نہیں ماننا چاہیے. ہم نے کہا میرے بھائی ولی کو ماننا اسی لیے چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں بتایا نا کہ آصف بن برقیہ جب پلک جھپکنے سے پہلے تختے بلقیس لا سکتا ہے تو جب غلام آصف بن برقیہ کی یہ طاقت ہے, ذرا پوچھو نا علماء سے آصف کو آصف بنایا کس نے؟ آصف کو آصف بنایا کس نے؟ تو قاضی صلی اللہ پانی پتی کہیں گے ان کو تو تم بھی مانتے ہو, تم بھی مانتے ہو ولیوں کا مذاق اڑانے والے, تم بھی مانتے ہو. قاضی صلی اللہ پانی پتی کو قاضی صاحب کہتے ہیں زمانے آدم سے لے کے آج تک جتنے بھی ولی بنے ہیں سب کو ولی بنانے والا علی ہے. جس آصف کو علی ولی بنائے اور اتنا پاور مل جائے کہ پلک کے جھپکتے وہ تختے بلقیس لا کر کے رکھ دے, تو جب باہر در والے کو علی اتنا پاور دیتا ہے تو عبد القادر جیلانی گھر والے کو کتنا پاور دیا ہوگا. کیا باتیں کرتے ہو, کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ کیا باتیں کرتے ہو, ایسی باتیں نہ کرو, ایسے نہ تھوکو آسمان پہ کہ منہ پہ آئے. میرا مان وہ نہیں, لیکن آپ کو بھی کہتا ہوں ولیوں کی باتوں کو کہانی شریف کہتے ہو مذاق اڑا کے. کل ایک عزیز نے کہا, کل میں بجنور میں تھا جلال آباد میں, ایک عزیز نے کہا کہ اہل بدعت اب ولیوں کی کرامتوں کو کہانی شریف کہتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھا کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو شریف جس میں لگ جائے اس میں گمراہی نہیں ہوتی. جب ولی کی کرامت کو تم نے کہانی شریف کہہ دیا
تو اس کے اندر گمراہی کہاں سے آ گئی؟ پھر اس کا مذاق اڑانا کیسے؟ کوئی ناول شریف نہیں کہتا کیونکہ اس میں صدق و کذب دونوں ہیں. لوگ قرآن شریف کہتے ہیں کیونکہ اس میں صرف صدق ہی صدق ہے. شریف نہیں کہا جاتا ہے جس میں صرف صدق ہی صدق ہے. اللہ اکبر. کوئی جو ہے اللہ اللہ روڈ شریف نہیں کہتا. لوگ ہمیشہ حرم شریف کہتے ہیں. اس لیے کہ روڈ شریف پر اس لیے نہیں کہتے کہ وہاں غلاظت بھی ہوتی ہے اور امامت بھی ہوتی ہے. حرم شریف اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں صرف امامت ہی امامت ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو جب جناب آپ نے شریف کہہ دیا تو اب اعتراض کی گنجائش کہاں رہی؟ اور ایک بات عرض کروں، ہر نسب کو نسب شریف نہیں کہتے، صرف نبی کے نسب کو نسب شریف کہتے ہیں. اس لیے کہ وہاں ہر بندہ جنت میں جائے، وہاں ہر نسب والا بندہ جنت میں نہیں جائے گا، لیکن جس نسب والوں کو نسب شریف، آپ عرب میں پوچھ لیجئے شریف کن کو کہتے ہیں؟ تو جن کو شریف کہتے ہیں وہ کیسے ہی ہو، اگر ان اللہ و صحابات ہیں تو ان کا ہر فرد جنت میں جائے. یہ ایک الگ سے عنوان ہے. بات دور نکل گیا. کیا کر رہا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام نے کہا کون ہے میرے پیچھے؟ تو پھر خود ہی کہتے ہیں حذیفہ ہے. حذیفہ ان قدموں کیا نبی باخبر ہے جو ہماری قدموں کیا. لوگ کہتے پکارنے پر آتے. میں نے کہا انہیں پکار تو بعد میں اٹھتی ہے، جو قدموں کی آہٹ جانتا اسے پکار کی. ہاں یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنا کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر سے گزرا کرے پسر پہ پدر کو ختم. ذرا دھیان دیں، اس کی اہمیت جانیں. اور ایک بات، مائیں بھی اپنے بچوں کی قدموں کی آہٹ نہیں جانتی. حالانکہ ماں بچے سے زیادہ قریب ہوتی ہے، بچہ ماں سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پھر بھی ماں قدموں کی آہٹ سے نہیں کہتی، لیکن رسول اللہ قدموں کی آہٹ نہیں کرتی. اتنی ماؤں سے زیادہ وہ شفیق اور رفیق ہیں. اس کا اندازہ کو قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنوں کو وہ کمال اور مہربان مہربان. ذرا غور تو کریں، آپ کو نبی ملا تو کیسا ہے؟ حضرت موسیٰ بھی ملتے تو نصیب تھا، حضرت عیسیٰ بھی ملتے تو نصیب تھا، لیکن قربان جائیں ملا بھی تو وہ جو جانے عیسیٰ اور جانے موسیٰ. حضرت موسیٰ کو ستایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو غرق کر دے. حضرت عیسیٰ کو ستایا جاتا ہے کہتے ہیں ان کو برباد کر دے. حضرت نوح کو ستایا جاتا ہے تو کہتے ہیں غرق کر دے. بالکل صحیح کہا، ان کا حق تھا. لیکن جب ان کو ستایا جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ یہ مجھے نہیں سمجھتے، انہیں سمجھ عطا فرما. اور انہیں یہ نہیں سدھرتے تو ان کی آنے والی نسلیں سدھر جائے گی. انہیں ہدایت عطا. انداز کیا ہے؟ جو دشمنوں کے لیے انداز رکھتا ہے وہ اپنوں کے لیے کیا انداز رکھتا ہے؟ ارے جس نے جان کے دشمنوں کو معاف کیا، جس نے چچا کا کلیجہ چبانے والوں کو معاف کیا، تو ہم میدان محشر میں مایوس کیسے؟ جو کلیجہ چبانے والوں کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ اپنے غلاموں کو کیسے جہنم میں جانے دیں گے؟ غلاموں کو کیسے بے سر و سامان رکھیں گے؟ وہ اللہ اکبر. توجہ فرمائے، غور فرمائے. کہتے ہیں کون ہے؟ حذیفہ ہے. اب کہہ تو دیا حذیفہ، پھر کہتے جا اللہ تیری بھی مغفرت کرے، تیری ماں کی بھی مغفرت. حاجت سے پہلے دے دیا، جو کہہ سکا نہ لب سے، ملی وہ مراد دی، میرے سکوت پر بھی شاہاں کی نظر دی. پھر کہتے حذیفہ تجھے ایک بات بتاؤں. اب بات آ رہی جو کہنا چاہتا. حذیفہ تجھے ایک بات بتاؤں. جی آقا. مالک فرمائے بندہ پرور، غریب پرور، ارشاد فرمائے. اب حذیفہ آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں ہے، زندگی میں پہلی اور آخری بار آیا. وہ کیوں آیا؟ ایک بات یاد رکھنا، جبریل بھی یہ بات لا سکتے تھے، لائی، لیکن چونکہ جبریل بار بار آتے تھے، جبریل بار بار آتے تھے. یہ تو ہم فلاں کے نام پہ نام کے نام، وہ بلبیہ صاحب کی بیٹی سردار نہیں ہے، وہ نچنیے سردار نہیں ہے، وہ ٹینس وینس میں کھیلنے والے سردار نہیں ہے. تمہارے بیٹیوں کو پتا چلنا چاہیے نچنیے گویے تمہارے سردار نہیں ہے. تمہاری سردار عورتوں کی سردار کی بیٹی سردار ہے. اب قیامت تک سرداری انہی کے سر ہے.
اور یہ ایسی سرداری ہے سبحان اللہ. میں کیا کہوں, میں اپنے عنوان پہ آنا چاہتا ہوں لیکن میرا دامن دل کسی طرح اور کھینچتا ہے, بقی کی طرف کھینچتا ہے کہ وہ ایسی سردار کی بیٹی سردار ہے کہ جہاں کسی کی سرداری نہیں چلے گی وہاں بھی اس کی سرداری چلے گی. اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو یہ جملہ بھی سن لیں, قیامت ہی ایک ایسا دن ہے جہاں کسی کی سرداری نہیں چلے گی. وہاں ہے کسی کی سرداری. دیکھیے یہاں پر اسٹیج پر کوئی سید صاحب کی حیثیت سے آیا, کوئی پیر صاحب کی حیثیت سے آیا, کوئی خطیب صاحب کی حیثیت سے آیا, کوئی علامہ صاحب کی حیثیت سے آیا, کوئی مفتی صاحب کی حیثیت سے آیا. وہ لوگ سب اپنی اپنی سرداری کے اعتبار سے آئے کہ نہیں آئے, لیکن قیامت کے دن نہ کسی کی دادا گیری میں چلنا ہے نہ کسی کی بابا گیری میں چلنا ہے. وہاں کوئی پیر کی حیثیت سے نہیں, وہاں کوئی علامہ نہیں, وہاں کوئی مولانا نہیں, وہاں کوئی مفتی نہیں, وہاں پر کوئی کسی کا بیٹا نہیں, وہاں کوئی کسی کا پوتا نہیں. تو کیا ہے وہ بتا اور تو کیا لایا ہے وہ بتا. اور اس کے بعد اوقات یہ ہے لوگوں کی, وہاں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اکثر کی, کہ ننگا کھڑا کیا جائے گا, یہ تیری حیثیت اور تیری اوقات ہے. ام المومنین کہتی ہے یا رسول اللہ لوگ ننگے کھڑے ہوں گے میدان محشر میں تو ان کو شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے کو دیکھ کے. فرمایا عائشہ اتنے مصروف ہوں گے کہ اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ملے گی ڈر اور خوف کی وجہ سے. وہ کس کو کیا دیکھ سکیں گے, سب پسینے میں ڈوبے ہوں گے, کوئی گھٹنوں تک, کوئی ٹخنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی گلے تک, کوئی پسینے کی لگام کسی کے منہ میں ہوگی, کوئی پسینے سے اسکولے کھا رہا ہوگا, ڈبکیاں لے رہا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں وہاں کون کیا ہے, کون کیا ہے وہاں, اللہ اکبر, بتاؤ وہاں کون کیا ہے, کون کیا ہے, کتنے پانی ہو رہے ہوں گے. وہاں شان جبریل یہ بیان ہو رہی ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن, کہ اس دن جبریل کو بھی کلام کرنے کی جرأت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. افضل و مفضول کا مسئلہ نہیں, صرف فضائل کرنا چاہ رہا ہوں. میرے بھائیوں بتاؤ جہاں فرشتوں کی زبان نہیں کھلے گی وہاں کس کی منقبت پڑھی جائے گی, وہاں کس کی حکمت تعریف کی جائے گی, وہاں کس کا ذکر کیا جائے گا, وہاں کسی کی تعریف نہیں ہوگی. وہ منقبت کھانے کی جگہ نہیں ہے, وہ نفسی نفسی کی جگہ ہے. مگر جہاں سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے وہاں سردار کی بیٹی سردار کی منقبت شان سے پڑھی جائے گی. میں شرمانا اپنی گردنوں کو جھکا لو. ارے یہاں نام محمد پر سر جھکاؤ تو بدعت کہتے ہو, وہاں تو تیرے باپ کو بھی گردن جھکانی پڑے گی. گردنوں کو جھکا لو, آنکھوں کو بند کر لو. نبی کی شہزادی فاطمہ بنت محمد پلسرات سے گزر رہی ہے. جس کے نام پہ محشر کی گردن. میری بہنوں تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تمہارا آئیڈیل وہ ہے جس کے نام پر محشر کی گردن, جس کے نام پر محشر والے گردن جھکاتے ہیں, جس کے نام پر محشر والے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتے ہیں. وہ بہنوں تمہارے لیے آئیڈیل ہے, وہ تمہاری سردار ہے, لیکن تم نے ان کو آئیڈیل مانا تھا. اگر یہ بہنیں قوم کی بچیاں سیدہ پاک کو اپنا آئیڈیل بناتی تو آج میری قوم کی بچیاں بھاگتی نظر نہ پاتی. حالانکہ ہماری بیٹیاں اب بھی نہیں بھاگتی ہے, مگر چونکہ صدمہ اس پر ہے کہ انٹرنیٹ پر چند غلط کام کرتے ہیں پوری قوم پہ داغ لگتا ہے. میں قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں, میری قوم کی بیٹیوں اگر غربت کی وجہ سے بھاگ رہی ہو تو میں آپ کو سیدہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, سیدہ فاطمہ اس بابا کی بیٹی ہے جس کا باپ اتنا مالدار ہے کہ مالداری کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کون کتنا مالدار ہوگا میرے بھائی, کوئی ایک کوئی فیکٹری کا مالک ہے, کوئی دکان کا مالک ہے, کوئی مکان کا مالک ہے, کوئی ملک کا مالک ہے, لیکن سیدہ کے بابا تو زمینوں کے بھی مالک ہے, آسمانوں کے بھی مالک ہے, حتیٰ کہ وہ لوگوں کی جانوں کے بھی مالک ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جانوں کے مالک ہے. قربان جائیں جو جانوں کے, ہماری جانوں کے مالک ہے, قربان ہماری جانوں کے مالک ہے. وہ کون ہے سیدہ کے, بولا بھائی,
सैयदा के और बाप जिसका मालिक हो, बाप जिसका मालिक हो। जाहिरी दौलत की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अंबिया जाहिरी दौलत की विरासत ये अलग नहीं छोड़ते, हमारा अकीदा है। लेकिन बाप जिसके मालिक हो, औलाद भी उसके मालिक होती है। तो नबी मोमिनों की जानों के मालिक हैं, यानी सारे मोमिनी नबी के गुलाम हैं। सारे मोमिनी नबी के गुलाम हैं, यानी हम सब नबी के गुलाम हैं। तो हम सब सैयदा फातिमा के भी गुलाम हैं, क्योंकि वो मालिक की बेटी मालिका है, वो मालिक की बेटी मालिका है। इतने बड़े बाप की बेटी, इतने बड़े मालदार, आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना, लक़ब किसका है तेरा के। उनके बाबा से बड़ा भी कोई मालदार, आप कहेंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्ते